بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد ان بنیادی اسلامی عقائد کی گہرائی میں اترنا ہے جو ہمارے پاس موجود ماخذ میں بڑی صراحت سے بیان ہوئے۔ مطلب یہ کوئی عام سرسری گفتگو نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہم خاص طور پر وحی کی نوعیت، قرآن کے معجزاتی پہلو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک سچے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ ذرا اس بات کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں پڑھنا کہ عقیدہ ہے کیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ یہ شروعاتی سب سے زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ جب ہم ان عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو محض ایک نصابی کتاب کی طرح رٹ لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں صحیح۔ ایمان کی اصل پختگی تب آتی ہے جب انسان ان کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھے۔ یعنی جب تک ذہن میں کیوں اور کیسے کے سوالات حل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی الجھن تو باقی رہتی ہے نا۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ان عقائد کو ان کے تاریخی اور منطقی پس منظر میں رکھ کر دیکھا جائے۔ تو وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے اس پورے نظام کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی قرآن مجید کا بے مثال معجزہ۔ جی، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن جن دستاویزات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ اس کے ایک بہت ہی عملی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کلام الہی نے اس وقت کے زبان و بیان کے ماہرین کو بالکل عاجز کر دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک کھلا چیلنج تھا ان کے لیے۔ بالکل۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ چیلنج صرف اس دور کے عربوں تک محدود تھا؟ مطلب اس کی نوعیت کیا تھی؟ ہاں دیکھیں، یہ محض اس دور کا چیلنج نہیں تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جس کا اس وقت کے معاشرے میں بہت عروج تھا۔ اچھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا تو انہیں عصا کا معجزہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت آگے تھی تو انہیں بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب اپنی زبان پر اس قدر فخر کرتے تھے کہ وہ باقی پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ ارے واہ، گونگا؟ جی ہاں، ان کا ماننا تھا کہ بولنا تو صرف انہیں آتا ہے۔ تو جب کلام الہی نازل ہوا تو اس کی ترکیب، اس کی روانی اور اس میں موجود معنی کی تہیں اتنی گہری تھیں کہ عرب کے سب سے بڑے شاعر اور خطیب بھی دنگ رہ گئے۔ صحیح۔ انہوں نے مخالفت کی، جنگیں لڑیں، جانیں دے دیں، لیکن وہ اس کلام جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے۔ ان کی یہ عاجزی ہی دراصل قرآن کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ اور یہاں مجھے ایک اور بڑی حیرت انگیز بات نظر آتی ہے جو متن کے تحفظ کے حوالے سے ہے۔ مطلب ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی کوئی بھی قدیم کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ نہیں رہ سکی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسانوں نے اپنی مرضی سے ان میں ترامیم کر لی، لیکن قرآن کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ کتنا منفرد نظام ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک 7 سال کا بچہ جسے عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ پوری کتاب لفظ بہ لفظ یاد کر لیتا ہے۔ یہ تو انسانی حافظے کے عام اصولوں سے ہی ہٹ کر ہے۔ 100% درست۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ اور اس یاد رکھنے کی آسانی کے حوالے سے ایک اور نہایت دلچسپ پہلو ہے جسے متواتر قراتیں کہا جاتا ہے۔ قرائتیں؟ جی، جن ذرائع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں بڑی صراحت سے بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید کی 7 مشہور متواتر قراتیں ہیں، اور یہ قراتیں محض اللہ کی طرف سے امت کے لیے ایک رحمت اور آسانی کے طور پر اتاری گئی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا قطعی کفر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا شبہ ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ جی پوچھیں۔ کہ کتاب کو 7 مختلف طریقوں یا لہجوں میں پڑھا جائے تو کیا اس سے مفہوم میں کوئی ابہام یا انتشار پیدا نہیں ہوتا؟ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک ہی تصویر کو 7 مختلف فلٹرز لگا کر دیکھ رہے ہوں، تو پھر انسان کنفیوز نہیں ہو جائے گا کہ اصل تصویر کون سی ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قراتیں آپس میں بالکل متصادم نہیں ہیں، بلکہ یہ مفہوم کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ کی فلٹرز والی تشبیہ کو اگر ہم تھوڑا سا بدلیں تو یہ مختلف فلٹرز نہیں ہیں
بلکہ یہ ایک ہی ہیرے کے 7 مختلف پہلو ہیں۔ جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو ہر پہلو سے ایک نیا رنگ جھلکتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عرب کے مختلف قبائل کے اپنے مخصوص لب و لہجے تھے۔ ایک قبیلے کے لیے کسی خاص حرف کی ادائیگی مشکل تھی اور دوسرے کے لیے آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے لسانی رواج کے مطابق اسے پڑھ سکیں۔ تو اس سے متن نہیں بدلتا؟ بالکل نہیں، اس سے متن کی اصل روح نہیں بدلتی، بلکہ معنی میں ایک ایسا تنوع پیدا ہوتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں سے متواتر ہم تک پہنچا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کتنی جلدی حق کو جھٹلا دیتا ہے، حالانکہ یہ قراتیں اور یہ تنوع تو انسان ہی کی سہولت کے لیے اتارا گیا تھا، مگر کبھی کبھار انسان اپنی محدود عقل کی ہٹ دھرمی میں اتنی بڑی نعمت کو ہی اندھا کر دیتا ہے۔ جی بالکل، اور جو کوئی دانستہ طور پر ہٹ دھرمی سے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو استغفر اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ایک حرف کا انکار محض ایک لفظ کا انکار نہیں ہے، وہ دراصل اس پوری الہی عمارت اور اللہ کے اس وعدے کا انکار ہے جس میں اس نے کلام کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر یہ متن اس قدر محفوظ اور ناقابل تبدیلی ہے تو پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ماخذ میں ہم ایک اصطلاح دیکھتے ہیں، ناسخ اور منسوخ۔ جی، نسخ کا تصور یہ وہ موضوع ہے جس پر لوگوں کو اکثر بہت سی فکری الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا رکیے، میں اسی الجھن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی انسانی دنیا میں جب کوئی قانون منسوخ ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے قانون میں کوئی خامی تھی۔ تجربے سے سیکھنا جسے کہتے ہیں۔ ہاں، وہ تجربے کی کسوٹی پر پورا نہیں اترا اور نیا قانون اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو کیا نسخ کا بھی یہی مطلب لیا جائے؟ اگر خدا سب کچھ جاننے والا ہے تو وہ پہلے دن ہی ایک حتمی اور کامل قانون کیوں نہیں دے دیتا؟ وقتی قانون لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو انسانی قانون اور الہی قانون کا یہ فرق بہت خوبصورتی سے واضح ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان قانون بدلتا ہے کیونکہ پہلا قانون غلط ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اور وہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، لیکن اللہ کا علم تو ازل سے ابد تک کامل ہے۔ جب نسخ کی بات آتی ہے تو اس کی مثال ایک ماہر طبیب یا ڈاکٹر کی سی ہے۔ ڈاکٹر کی طرح دوا تبدیل کر کے دوسری اور آخر میں ایک حتمی دوا دیتا ہے۔ تو کیا پہلے ہفتے کی دوا غلط تھی؟ بالکل نہیں، وہ اس مخصوص وقت اور مریض کی اس مخصوص حالت کے لیے ضروری تھی۔ اسی طرح احکامات بالتدریج نازل ہوئے۔ یہ انسانیت کی روحانی تربیت کا ایک ارتقائی عمل تھا۔ اللہ کے علم میں پہلے دن سے طے تھا کہ پہلا حکم صرف ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست زاویہ ہے، یعنی یہ قانونوں میں تبدیلی نہیں بلکہ انسانیت کو ایک خاص مقام تک لانے کے لیے ایک سیڑھی تھی۔ جی بالکل۔ اور اسی تسلسل میں جب ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ماخذ ہمیں 2 اقسام بتاتا ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات تو وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہے، جن پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ متشابہات کیا ہیں؟ انسان کو ایسی آیات کیوں دی گئیں جن کا مطلب ہی اس کی سمجھ سے بالاتر ہو؟ یہی تو اصل امتحان ہے۔ دیکھیں، دین صرف عمل کا نام نہیں ہے، دین اپنی عقل اور انا کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام بھی ہے۔ محکمات پر عمل کر کے انسان اپنی فرما برداری ثابت کرتا ہے، لیکن متشابہات کے ذریعے انسان کی عاجزی کا امتحان ہوتا ہے۔ صحیح۔ متشابہات پر غیر متزلزل ایمان لانا اور ان کی کھود کرید میں نہ پڑنا ہی اصل سلامتی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب بعض لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بے شک انسانی عقل محدود ہے، اور جہاں عقل جواب دے جائے وہاں اپنی حدود کو پار کرنا، استغفر اللہ، تکبر کی علامت ہے۔ دین کی تو شروعات ہی سر تسلیم خم کر دینے سے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو ایک اور بڑا سوال سامنے آتا ہے،
جب کلام الہی اتنی خالص اور محفوظ نوعیت کا ہے تو یہ وہی آتی کس پر ہے؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں نبوت کا تصور پوری طرح ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جو تحریریں ہمارے سامنے ہیں وہ بڑی صراحت سے بتاتی ہیں کہ وہی ایک قطعی صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خاص ہے۔ یعنی یہ کوئی عام علم نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جسے کوئی بھی شخص کسی مراقبے یا ریاضت کے ذریعے حاصل کر لے۔ انبیاء کے تو خواب بھی وہی ہوتے ہیں جن میں شیطانی دخل اندازی کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو صورتحال بہت عجیب ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا ہے یا کائنات نے انہیں پیغام دیا ہے۔ ماخذ کی روشنی میں یہ لکیر کتنی واضح ہے کہ سچی وحی اور عام انسانی خیالات یا شیطانی وسوسوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وحی نبوت ایک بالکل قطعی اور یقینی علم ہے جو فرشتوں کے ذریعے ایک محفوظ نظام کے تحت نبی پر نازل ہوتا ہے۔ عام انسانوں کو جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ محض ان کا وجدان ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتے۔ صحیح۔ اور جہاں تک ان غیر مرئی طاقتوں کے پیغامات کا تعلق ہے جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہوں تو وہ سراسر شیطانی وسوسے ہیں۔ تاریخ میں کاہن اور جادوگر اسی شیطانی نظام کا حصہ رہے ہیں۔ ذرا ان کہانوں والے پہلو کو مزید واضح کریں۔ وہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے؟ کیونکہ ان کی بتائی ہوئی کچھ باتیں تو سچ بھی ثابت ہو جاتی تھی نا۔ کاہنوں کا طریقہ کار ہی یہی فریب تھا۔ شیطان آسمان کی طرف جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتوں سے کچھ ادھورے ٹکڑے سن لیتے تھے، پھر وہ اس ایک سچی بات میں اپنی طرف سے 99 جھوٹ ملاتے اور اسے لا کر اپنے کاہنوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ مطلب ایک سچ اور 99 جھوٹ؟ جی ہاں۔ پھر وہ کاہن پیش گوئیاں کرتے، وہ ایک آدھ سچ لوگوں کو متوجہ کر لیتا اور باقی جھوٹ پورے معاشرے میں گمراہی پھیلاتے۔ اس علم کا الہی وحی یا معجزات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ جادوگروں یا نجومیوں کی باتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں، استغفر اللہ، وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں۔ وہ اپنا ایمان ایسی جھوٹی باتوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور کسی غیر نبی کے لیے وحی قطعی کا دعویٰ کرنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ایمان سے ہی خارج کر دیتا ہے، استغفر اللہ، کیونکہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وحی الہی جیسی بھاری امانت کو وصول کرنے کے لیے جو شخصیت منتخب کی جاتی ہے، اس کا کردار اور عقل بھی ویسی ہی کامل ہونی چاہیے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ماخذ انبیاء کی صفات پر بہت باریک بینی سے روشنی ڈالتا ہے۔ انبیاء ہر قسم کے برے اخلاق اور رذیل عادات سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ اگر قاصد میں خامی ہوگی تو پیغام پر بھی انگلی اٹھے گی نا؟ بالکل۔ نبی کی عقل کسی بھی بڑے سے بڑے حکیم یا فلسفی سے لاکھوں درجے بلند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک اور تصور سامنے آتا ہے جسے ماخذ میں وہابی اور کسبی کا فرق کہا گیا ہے۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کوئی کارپوریٹ سیڑھی یعنی کارپوریٹ لیڈر نہیں ہے کہ آپ محنت کریں، پروموشن ملے اور آپ نبی بن جائیں۔ یہ تو مکمل طور پہ ایک مختلف جہت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور مجھے آپ کی یہ تشبیہ بڑی پسند آئی، کارپوریٹ سیڑھی والی۔ دیکھیں، کارپوریٹ دنیا میں آپ اپنی کارکردگی سے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن نبوت کے معاملے میں کوئی سیڑھی ہے ہی نہیں۔ اچھا؟ یہ منصب خالصتاً وہبی ہے، یعنی یہ سراسر اللہ کا عطیہ اور اس کا انتخاب ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی اسے کمایا نہیں جا سکتا، چاہے کوئی کتنی ہی عبادت کر لے۔ بالکل۔ انسان چاہے عمر بھر سجدے میں پڑا رہے، وہ اپنی اس ریاضت سے ولایت تو پا سکتا ہے، لیکن وہ نبوت کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو یہ سمجھے کہ نبوت عبادت سے مل سکتی ہے، وہ دراصل اس پورے نظام کا ہی منکر ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور جن لوگوں نے تاریخ میں اپنی عبادت کے زوم میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، استغفر اللہ، انہوں نے دراصل اللہ کی اس تقسیم اور عطا کو سمجھا ہی نہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اپنی آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہمارے سامنے ایک انتہائی مربوط نظام بنتا ہے۔ ہم نے قرآن کی حفاظت کا بے مثال نظام دیکھا،
احکامات میں اللہ کی حکمت یعنی نسخ کو سمجھا۔ جی بالکل۔ پھر ہم نے وحی کا قطعی ہونا اور انبیاء کی پاکیزہ اور چنی ہوئی شخصیات کے تصور کو بھی تفصیل سے دیکھا۔ یہ تمام عقائد واقعی ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے میں ایک حتمی سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور کلام الہی اپنی مکمل ترین شکل یعنی قرآن میں محفوظ ہے، تو کیا آج کے دور میں معلومات کے اس سمندر یا انفارمیشن اوورلوڈ میں سچ کی تلاش کے لیے ہمیں کسی اور فلسفے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، یا ہمیں صرف اسی محفوظ کلام اور سیرت انبیاء سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ الصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے بادشاہ کا جس کی سلطنت کی کوئی حد نہ ہو، مطلب ایک ایسا مطلق العنان حکمران جس پر کوئی قانون لاگو نہ ہوتا ہو اور کوئی چیز اسے مجبور نہ کر سکے۔ صحیح، یعنی اس کی طاقت ہر شے پر محیط ہو۔ بالکل۔ اب اگر ایسا بادشاہ اچانک اپنے کسی خاص سفیر کو ایک تفصیلی پیغام دے کر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ کوئی مجبوری تو نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اس کا فضل اور کرم ہے۔ ہاں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی فضل اور کرم کے منطقی اور علمی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ ہمارا آج کا یہ مطالعہ نبوت کے بنیادی عقائد، آسمانی کتابوں کے تصور اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی الہی حکمت کے گرد گھومے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے محض رسم کے طور پر کچھ چیزیں ذہن نشین کر لی ہیں، اور استغفر اللہ، یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم اس عظیم ترین عقیدے کی عقلی اور منطقی بنیادوں سے ہی بے خبر رہیں۔ ہاں، اور اسی بے خبری سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو بنیاد کی بات ہے نا، یہ انتہائی فیصلہ کن ہے۔ عقیدہ محض چند نظریات کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شعور اور ادراک کا وہ عدسہ ہے جس سے انسان پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اگر اس بنیاد میں مطلب نبوت اور آسمانی کتب کے تصور میں کوئی الجھن رہ جائے تو انسان کا پورا فکری نظام متزلزل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد ان فراہم کردہ ماخذات کی روشنی میں یہ کھوجنا ہے کہ انبیاء کے لیے کیا شرائط ہیں، ان کے لیے کن باتوں کا محال ہونا یعنی ناممکن ہونا ضروری ہے، اور پھر ان کے پیغامات کی حفاظت کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ بالکل، یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا سب سے شاندار نظام ہے۔ تو پھر اس رابطے کے سب سے پہلے اور اہم ترین جز سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی وہ ہستی جو یہ پیغام لے کر آتی ہے۔ جب میں ان مستند ماخذات کو پڑھ رہی تھی تو نبی کی جو تعریف سامنے آئی وہ بڑی دو ٹوک تھی۔ کیا تعریف تھی وہ؟ نبی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بشر ہوں، یعنی انسان ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے وحی نازل ہوتی ہو۔ بالکل صحیح۔ ہاں، اب یہیں پر ایک فکری موڑ آتا ہے۔ ہم جب بھی کسی مافوق الفطرت طاقت کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کسی نورانی مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کے پیغام رساں ضرور ہیں، وہ وحی لاتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ہاں، اور نہ ہی کسی جن کو یہ منصب دیا گیا۔ لیکن میرے ذہن میں یہ الجھن ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا، جو بھوک، پیاس یا تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ زیادہ بہتر رول ماڈل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس سوال کے اندر ہی اس کا جواب چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جس میں بھوک، غصہ یا خواہشات نفسانی موجود ہی نہ ہوں، وہ انسان کو یہ کیسے سکھا سکتی ہے کہ غصے کی حالت میں خود پر قابو کیسے پانا ہے؟ ارے واہ، یہ تو بڑی منطقی بات ہے۔ ظاہر ہے، اگر انسانوں کے لیے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسان کا سب سے پہلا عذر یہی ہوتا کہ ہم تو مٹی کے بنے ہیں، ہماری جبلت میں تو خواہشات ہیں، ہم اس نورانی مخلوق کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کا امتحان ہی ہم سے مختلف ہے۔ بالکل، اسی لیے خالق کائنات نے بشر کا انتخاب کیا، ایک ایسا انسان جو اسی معاشرے میں سانس لیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، رشتوں کے دکھ درد سہتا ہے، اور معاشی دباؤ کا بھی سامنا کرتا ہے۔ ہاں، اور پھر ان تمام انسانی کیفیات کے عین بیچ میں کھڑے ہو کر رب کی کامل اطاعت کا وہ نمونہ پیش کرتا ہے جو قابل تقلید ہو۔
یہ دراصل انسان کی تکریم ہے۔ یہ بات واقعی اس پورے تصور کو زمین سے جوڑ دیتی ہے، یعنی پیغام کو قابل عمل بنانے کے لیے پیغام لانے والے کا ہماری طرح کا ہونا ضروری تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں اس بادشاہ کی مثال دی تھی، ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اللہ پر کسی نبی کا بھیجنا واجب نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ خالق ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ سلسلہ خالصتاً اس کا کرم ہے۔ اچھا، اس ساری بحث میں ایک اور پہلو بہت تفصیل سے اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے، اور خاص طور پر کیا چیزیں محال یا امپاسبل ہیں۔ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اس محال کی حد بندی اتنی شدت سے کیوں کی گئی ہے؟ مطلب اگر ہم انبیاء سے محبت میں تھوڑا مبالغہ کر بھی لیں تو اس میں عقیدے کے لیے اتنا خطرہ کیوں محسوس کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا مبالغہ جب حدود عبور کرتا ہے تو وہ سیدھا شرک کی وادی میں جا گرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یعنی پچھلی قوموں کا رویہ؟ جی، پچھلی قوموں کی اکثریت نے انبیاء کی گستاخی کر کے انہیں مسترد نہیں کیا، بلکہ ان کی عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا یا خدا کا حصہ بنا دیا۔ صحیح۔ یہ جو محال کا تصور ہے نا، یہ عقیدے کا حفاظتی حصار ہے۔ یہ جاننا کہ انبیاء کے لیے جھوٹ بولنا یا کسی گناہ کا مرتکب ہونا ناممکن ہے، یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو خود مختارانہ چلانے جیسی صفات کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ وہ صفات تو صرف خالق کی ہیں۔ بالکل۔ اگر یہ حدود ٹوٹ جائیں تو انسان نادانی میں استغفر اللہ کفر کا مرتکب ہو سکتا ہے، اور انسان کو خدا کے برابر لا کھڑا کرنے کا وہ بھیانک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس نے ماضی میں کئی شریعتوں کو مسخ کیا۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، یعنی بشری حدود کو پہچاننا حق کی پہچان کے لیے لازم ہے۔ تو اگر پیغام لانے والا انسان ہے اور اس نے اپنا کام مکمل کر دیا تو اب سارا انحصار اس پیغام پر آ جاتا ہے جو وہ لے کر آیا۔ یعنی آسمانی کتابیں؟ بالکل، یہیں سے کتب کا مطالعہ شروع ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار صحیفے نازل کیے، جن میں 4 مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل، اور سب سے آخر میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن عظیم کا نزول ہوا۔ صحیح۔ اب یہاں ایک بہت بڑا تاریخی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کتابیں اسی ایک رب کا کلام تھیں تو وہ آج اپنی اصل شکل میں موجود کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہ طریقہ کار تھا جو اللہ کی حکمت نے پچھلی کتابوں کے حوالے سے اپنایا تھا۔ ان کے نزول کے وقت قدرت نے براہ راست ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری ان امتوں، ان کے علماء اور مشائخ کے سپرد کی گئی تھی۔ یہ ان قوموں کے لیے ایک بہت بڑا روحانی امتحان تھا کہ وہ اس عظیم کلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یعنی کیا وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یا دنیاوی مفادات کے سامنے سودا کر لیتے ہیں؟ بالکل، اور انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان اس کڑے امتحان میں بری طرح ناکام رہا۔ اور اس ناکامی کی نوعیت بھی کتنی حیرت انگیز ہے۔ جب ہم تحریف یا رد و بدل کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایسا نہیں کہا کہ کچھ الفاظ بھولنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ نہیں، وہ تو باقاعدہ ارادی فعل تھا۔ ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت کے مذہبی اور سیاسی گٹھ جوڑ نے کلام الہی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا۔ اپنے جابر حاکموں کو خوش کرنے کے لیے الفاظ بدل دیے گئے۔ استغفر اللہ، یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ کوئی انسان محض چند سکوں کے لیے رب کے الفاظ بدلنے کی جرت کرے۔ یہ جرت انسانی نفس کی اس تاریخ ترین گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں حق کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، بات صرف الفاظ بدلنے تک محدود نہیں رہی۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ جہاں وہ الفاظ نہیں بدل سکے وہاں انہوں نے معنی میں تحریف کر دی، یعنی لفظ وہی رہنے دیا لیکن اس کی تفسیر اپنے مفاد کے مطابق کر دی کہ اصل حکم کی روح ہی ختم ہو گئی۔ استغفر اللہ، خالق کے کلام کو مخلوق کی خواہشات کے تابع کر دینا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ واقعی، اور یہی وہ پس منظر ہے جو قرآن عظیم کی حفاظت کے معجزے کو پوری طرح نمایاں کرتا ہے۔ پچھلی تمام ناکامیوں کے بعد جب آخری پیغام بھیجا گیا تو اس کی حفاظت کسی انسان پر نہیں چھوڑی گئی۔ بے شک، اور یہ قرآن کا وہ منفرد دعویٰ ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، تہذیبیں مٹ گئیں، لیکن یہ کتاب آج بھی محفوظ ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت زبردست بات آ رہی ہے جو ماخذ میں پرانی کتابوں کو پرکھنے کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ وہ تجزیاتی طریقہ کار؟ ہاں، چونکہ پچھلی کتابوں میں سچائی اور انسانی ملاوٹ گڈمڈ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک ماڈرن واٹر فلٹریشن سسٹم کا خیال آتا ہے۔ وہ جو مختلف لیئر سے پانی کو صاف کرتا ہے، بڑی برمحل تشبیہ ہے۔ بتائیں یہ کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں، اسے ایک 3 ٹیئر یعنی 3 درجے کا فلٹر سمجھ لیں۔ جب بائبل یا تورات کا کوئی حصہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ پہلے فلٹر سے گزرتا ہے۔ کیا یہ بات قرآن اور آخری شریعت کے مطابق ہے؟ اگر مطابقت رکھتی ہے تو ہم فوراً تصدیق کرتے ہیں کہ یہ الہامی سچائی ہے۔ پھر دوسرا فلٹر، کیا یہ بات قرآن کے عقائد یا توحید کے خلاف ہے؟ اگر ٹکراتی ہے تو ظاہر ہے مسترد کر دیں گے۔ بالکل، کیونکہ وہاں انسانی ہاتھ کی مداخلت ہے۔ لیکن سب سے کمال کا ہے تیسرا فلٹر۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ قرآن سے ٹکراتی ہیں نہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی پرانا تاریخی واقعہ؟ ہاں، تو اس تیسرے درجے پر آ کر حکم یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، نہ ہم اسے سچ مانیں نہ جھوٹ۔ یہ جو خاموشی کا رویہ ہے نا، یہ در حقیقت دین اسلام کی فکری وسعت اور عدل ہے۔ اگر ہم تعصب میں ہر پرانی بات کو مسترد کر دیں تو ہو سکتا ہے ہم اللہ کے کسی سچے کلام کو جھٹلا بیٹھیں۔ اور اگر سب کچھ مان لیں تو خرافات کو بھی عقیدے کا حصہ بنا لیں گے۔ بالکل، تو یہ خاموشی سکھاتی ہے کہ سچائی کا احترام بھی رہے اور حق کو پرکھنے کی آخری کسوٹی اب صرف قرآن عظیم ہی رہے۔ تو جب قرآن کو کسوٹی مان لیا گیا تو پھر اس کے معجزہ ہونے پر بھی غور کرنا بنتا ہے۔ ہم بچپن سے انبیاء کے جسمانی معجزات سنتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا یا سمندر کا پھٹنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا اندھوں کو بینا کرنا۔ ہاں، یہ سب بہت ہیبت ناک تھے، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ آخری کتاب خود ایک معجزہ ہے۔ یہ بات بعض اوقات ہضم کرنا مشکل لگتی ہے کہ الفاظ کا مجموعہ جو بظاہر خاموش ہے، وہ سمندر کے پھٹنے سے بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں معجزے کے دورانیے کو سمجھنا ہوگا۔ پرانے معجزات طبعی تھے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتے تھے، لیکن ان کا اثر انتہائی محدود تھا۔ مطلب صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے؟ بالکل، جس قوم نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، صرف انہی پر وہ کیفیت طاری ہوئی۔ آج کا انسان تو اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو۔ یعنی وہ دائمی معجزہ ہو۔ ہاں، قرآن ایک علمی اور شعوری معجزہ ہے۔ یہ آنکھوں کو نہیں، عقل و روح کو چیلنج کرتا ہے۔ اس دور کے عرب فصحا کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ تم سب مل کر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لو۔ اور وہ آج تک اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ اور اس شعوری معجزے کا ایک اور پہلو جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم حیرت کرنا بھول گئے ہیں، وہ اس کا سینوں میں محفوظ ہونا ہے۔ حفظ کرنے کی روایت۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس طرح لفظ بلفظ یاد نہیں کی جا سکتی۔ غیر عرب دنیا کے بچے جنہیں عربی نہیں آتی، وہ بھی پوری ضخیم کتاب حافظے میں بٹھا لیتے ہیں، اور ماخذ میں اس کی 7 قراتوں کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، تاکہ مختلف قبائل اسے آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ تنوع اس کتاب کو سب کے لیے قابل رسائی بناتا ہے۔ یا منسوخی کا تصور۔ نسخ کا قانون۔ ہاں، ماخذ بتاتا ہے کہ قرآن نے پچھلی کتابوں کے احکامات منسوخ کیے، اور خود قرآن میں بھی بعض آیات نے دوسری آیات کے احکام کو منسوخ کیا۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں الجھن کیوں ہوتی ہے؟ الجھن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ نسخ کو غلطی کی اصلاح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے جیسے کسی انسانی قانون ساز ادارے نے اپنا ناکام قانون بدل دیا ہو، حالانکہ قانون الہی میں نسخ ارتقاء کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ معاشرے ایک زندہ نظام کی طرح ہوتے ہیں۔ جو احکام انسانیت کے بچپن کے لیے موزوں تھے، ضروری نہیں کہ وہ بلوغت میں بھی کارآمد ہوں۔ یہ سن کر مجھے ایک ڈاکٹر کی دی گئی میڈیکل پرسکرپشن کی مثال یاد آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے فٹ بیٹھتی ہے یہاں؟ فرض کریں ایک مریض کی حالت خراب ہے، ڈاکٹر اسے سخت دوا دیتا ہے لیکن کہتا ہے صرف 5 دن کھانی ہے۔ 5 دن بعد جب انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر پرانی دوا بند کر کے ہلکی طاقت کی نئی دوا لکھ دیتا ہے۔ بالکل۔
اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ ڈاکٹر کو پہلے دن سمجھ نہیں آئی تھی یا پہلی دوا غلط تھی۔ دراصل پہلی دوا نے اپنا کام کر دیا، اس کا وقت مقرر تھا اور اب نئی حالت کے لیے نئی دوا کی ضرورت تھی۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پرانا حکم باطل تھا، بلکہ اس کی میعاد پوری ہو گئی۔ یہ بتدریج تربیت کا طریقہ ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ پر جو اس منطقی نظام کو دیکھ کر اللہ کی حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ مطلب استغفر اللہ، کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، خدا کو پہلے حالات کا اندازہ نہیں تھا اس لیے فیصلہ بدل لیا۔ یہ تو فکری تکبر ہے۔ استغفر اللہ، یہ سوچنا کہ کائنات کا رب کوئی وقتی اندازہ لگا رہا ہے، یہ انتہائی جہالت ہے۔ اللہ کی ذات تو ٹائم اور سپیس سے ماورا ہے۔ یعنی اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب ایک ہیں۔ بالکل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حکم کی ایک میعاد مقرر تھی، تو روز ازل سے یہ طے تھا کہ کون سا قانون کس وقت نافذ ہوگا اور کب اٹھا لیا جائے گا۔ تو مسئلہ قانون بنانے والے میں نہیں، ہماری عقل میں ہے، جو محدود مشاہدے پر پورے کائنات کے نظام کو پرکھنا چاہتی ہے۔ اور استغفر اللہ، یہ ہماری عقل کا غرور ہی ہے کہ ہم اس لامحدود حکمت کو اپنے حقیر پیمانے پر تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ عقل کی معراج تو یہ ہے کہ وہ اپنی حد کو پہچان لے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے مطالعے کو سمیٹیں تو یہ کتنا واضح ہے کہ نبوت کا عقیدہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم فکری ڈھانچہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی کیوں ضروری تھا۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ محال کا جاننا عقیدے کو شرک سے کیسے بچاتا ہے۔ ہاں، اور قرآن کا وہ 3 درجے کا فلٹر ہمیں تنقیدی سوچ سکھاتا ہے، اور نسق کا تصور بتاتا ہے کہ قانون الہی کتنا لچکدار اور ڈائنامک ہے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ حتمی چشمہ اب صرف قرآن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی بات پر میں آج کی اس علمی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تمام سننے والوں کے لیے ایک گہرا فکری سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کریں، ہم علم اور معلومات کے دور میں جی رہے ہیں۔ اگر اس کائنات کے سب سے آخری نبی کا سب سے بڑا معجزہ کوئی جسمانی کرتب نہیں بلکہ ایک کتاب ہے، ایک ایسا معجزہ جو الفاظ، علم اور شعور سے بنا ہے، تو کیا یہ ہمیں اس بات کا اشارہ نہیں دیتا کہ رہنمائی کا اصل سرچشمہ علم، تحقیق اور تفکر میں ہی پوشیدہ ہے؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ اگر ہمارا آخری معجزہ ہی ایک کتاب ہے تو آج ہمارا پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس شعوری معجزے کو محض ایک تبرک کے طور پر تو نہیں رکھ بیٹھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بے شک۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ آج کی اس علمی نشست میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت ہی بنیادی سوال سے جڑا ہوا ہے۔ جی، اور یہ سوال ایسا ہے جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے، خاص طور پر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان مکمل طور پر تنہا کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو اس کے پورے معاشرے، صدیوں پرانے رسم و رواج اور طاقتور ترین لوگوں کے عقائد سے سیدھا ٹکراتا ہے۔ یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہوتی۔ ایک عام انسان کے لیے تو یہ سوچنا بھی محال ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے عام انسانی نفسیات کیا کہتی ہے۔ عام انسان ایسے موقع پر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، یا کم از کم اپنے پیغام کو تھوڑا نرم کر دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جی ہاں، انہوں نے شدید ترین مخالفت کے باوجود اپنے پیغام کا ایک لفظ، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیرت انگیز حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہار شریعت کے عقائد نبوت کے مستند حوالے موجود ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ایک نبی کی ہستی عام انسانوں سے کس قدر مختلف ہوتی ہے۔ صحیح، وہ کون سا اندرونی اور بیرونی ڈیزائن ہے جو انہیں اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی نئے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہم شروعات کہاں سے کریں، کیونکہ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان علمی ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔
وہ یہ کہ نبوت کا تصور محض ایک بہت اچھے انسان ہونے کا نام نہیں ہے۔ یعنی وہ عام نیک لوگوں جیسے نہیں ہوتے؟ جی نہیں، یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے جسے انسان اپنی محنت، ریاضت یا روحانی مشقوں کے ذریعے بتدریج حاصل کر لے۔ لوگوں کو ہوتی ہوگی؟ جی فرمائیے، کس قسم کی الجھن؟ دیکھیں، انسانی تاریخ میں خاص طور پر آج کل کے اس جو ہسل کلچر ہے اور سیلف ہیلپ کے دور میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لگن ہے، آپ سخت محنت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، آج کل کا تو یہی بیانیہ ہے کہ محنت سے سب مل جاتا ہے۔ بالکل، لوگ غاروں میں جا کر برسوں مراقبہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، تو کیا وہ اس روحانی بلندی پر پہنچ کر وہ بصیرت حاصل نہیں کر سکتے جو ایک نبی کے پاس ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں بہت ڈوٹوک بات کرتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ خالصتاً وہبی ہے۔ کسبی اور وہبی، اس فرق کی اصل نوعیت ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ ضرور۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہم ایک بہت سادہ لیکن گہری تمثیل پر غور کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایتھلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اولمپکس کی تیاری کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، خوراک کا خیال رکھتا ہے، اور آخر کار دنیا کا تیز ترین انسان بن کر گولڈ میڈل جیت لیتا ہے۔ صحیح، یعنی اس نے محنت کی اور پھل پا لیا۔ بالکل، یہ اس کی کمائی ہے، اس کی کسب ہے۔ لیکن وہی ایتھلیٹ، چاہے وہ مزید 100 سال تک اسی طرح سخت ترین ٹریننگ کرتا رہے، وہ اپنے کندھوں پر نہیں اگا سکتا۔ پر یعنی پرندوں والے پر؟ جی ہاں، وہ پر نہیں اگا سکتا کہ وہ پرندوں کی طرح آسمان کی بلندیوں میں اڑنے لگے۔ پروں کا ملنا کوئی ایسی چیز نہیں جو محنت سے حاصل ہو، یہ خالصتاً خالق کی طرف سے ایک عطا ہے۔ اوہ واہ، یہ تو بہت ہی واضح مثال ہے۔ نبوت بالکل انہی پروں کی طرح ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہبی ہے۔ یہ کوئی ٹرافی نہیں جو محنت کے بعد انعام کے طور پر ملے۔ یعنی آپ محنت سے انسانوں میں تو بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری کیٹیگری میں نہیں جا سکتے۔ بالکل، اگر کوئی انسان غرور میں آ کر اپنی ریاضت، اپنے علم یا اپنی کسی خاص مشق کے بلبوتے پر نبوت کا مقام حاصل کرنے کی سوچ بھی رکھے یا اس کا دعویٰ بھی کر بیٹھے، استغفر اللہ، تو یہ ایک ایسا سنگین اور گمراہ کن خیال ہے جو انسان کو دائرہ ایمان سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو خالق کے اختیار کو چیلنج کرنے والی بات ہو گئی۔ یہ پروں والی مثال واقعی لاجواب ہے، یعنی آپ کی ذات کو ایک مختلف جہت میں ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ جی، ان کا وجود ہی اس مقصد کے لیے چنا جاتا ہے۔ لیکن پھر اسی تصور سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتی ہوں، جی، کیا سوال ہے؟ اگر یہ منصب ایک عطا ہے جس میں ذاتی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، تو پھر ہم تاریخ میں یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام اس قدر کٹھن عبادت کرتے تھے؟ اچھا، ان کی عبادت کی شدت کے حوالے سے؟ جی، راتوں کو اس قدر طویل قیام کرنا کہ قدموں پر ورم آ جائیں۔ جب نبوت پہلے ہی عطا ہو چکی ہے، پر مل چکے ہیں، تو اس مشقت کی کیا ضرورت؟ یہیں پر عام انسان اور ان عظیم ہستیوں کی سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام انسان کوئی بھی مشقت کسی حصول کے لیے کرتا ہے۔ ہاں، کسی خوف سے بچنے کے لیے یا کوئی انعام پانے کے لیے، ہم تو ایسے ہی کرتے۔ بالکل، لیکن انبیاء کی عبادت کسی چیز کو پانے کی محنت نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں عبادت خالصتاً محبت اور شکر گزاری کا اظہار بن جاتی ہے۔ یعنی وہ مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ جو مل گیا ہے اس پر شکرانے کے طور پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب خالق کی طرف سے اتنا بڑا مقام اور اتنی عظیم نعمت عطا ہوتی ہے تو اس کے جواب میں ان کی روح بے ساختہ بندگی میں جھک جاتی ہے۔ وہ عبادت کو کسی ڈیوٹی یا بوجھ کے طور پر نہیں دیکھتے۔ یہ خالق کے ساتھ ان کے تعلق کی گہرائی کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس خاص تعلق کا اثر صرف ان کی روح پر ہی نہیں پڑتا، تو اور کس چیز پر پڑتا ہے؟ ان کے ظاہری وجود پر بھی۔ ہمارے ذرائع میں عقیدہ 15 کے تحت ایک بہت دلچسپ نقطہ موجود ہے۔ وہ کیا؟ میں سننا چاہوں گی۔ یہ کہ انبیاء کے جسموں کو ہر قسم کے نفرت دلانے والے ایوب جیسے کوڑ یا برس وغیرہ سے
مکمل پاک رکھا جاتا ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہ صرف ایک جسمانی صحت کی بات لگتی ہے۔ عام طور پر لوگ اسے محض صحت ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ اگر ہم آج کی جدید نفسیات کو دیکھیں، جسے ہیلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے، تو شاید بات سمجھ آتی ہے، یعنی ظاہری شخصیت کا اثر۔ 100%۔ ذرا سوچئے، ایک پیغمبر کا بنیادی مشن کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کرنا، انہیں اللہ کا پیغام سنانا۔ جی، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اب انسانی نفسیات کا یہ خاصہ ہے کہ اگر پیغام لانے والے کی ظاہری شخصیت میں کوئی ایسا نقص یا بیماری ہو جس سے انسان فطرتاً گھن کھائے، تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ ہم عام زندگی میں بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ بالکل، اگر ظاہری شکل و صورت یا جسمانی حالت دافع ہو یعنی ریپلسو ہو تو پیغام کی کشش وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا ان کا ظاہر بھی دعوت کا حصہ ہوتا ہے۔ جی، اس لیے خالق کائنات اپنے پیغمبر کو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ایسا کامل اور بے عیب بناتا ہے کہ انسان ان کی شخصیت کی مغناطیسیت سے متاثر ہو کر کھنچا چلا آئے۔ سبحان اللہ! یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی مسکراہٹ، ان کی گفتگو کا انداز، یہ سب چیزیں ان کی سچائی کی خاموش گواہ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی ظاہری کشش دراصل اس پیغام کی ترسیل کے لیے ایک آلے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ظاہری بات۔ اب ذرا باطنی حفاظت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر انسانوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ جی، عصمت کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ ہاں، ذرائع میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، معصوم۔ کہا گیا ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے جان بوجھ کر یا بھول کر بھی گناہ کا صادر ہونا شرعاً ناممکن ہے۔ جی بالکل، عقیدہ 16 میں یہ بات بڑی صراحت سے موجود ہے۔ اب یہاں میں ایک عام فہم الجھن سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک فری ول ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، انتخاب کا حق ہوتا ہے۔ اور ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وہ انتخاب کا حق چھین لیا گیا ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے جو فلسفیانہ سطح پر اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، مطلب کیا وہ کسی پروگرام کیے گئے روبوٹ کی طرح ہے جس کے پاس غلطی کرنے کی آپشن ہی موجود نہیں؟ نہیں، یہ ایک انتہائی بنیادی غلط فہمی ہے جس کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ معصوم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اندر سے ارادے یا اختیار کی وہ تار ہی نکال دی گئی ہے جو عام انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ معصوم کیسے ہوئے اگر تار موجود ہے تو؟ دیکھیں، وہ روبوٹ نہیں ہیں۔ ان کے پاس انسانی جذبات، احساسات اور ارادہ مکمل طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ ارادہ کبھی گناہ کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی اصل وجہ ان کا کامل فہم ہے۔ کامل فہم؟ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں۔ ان کی عقل کی بلوغت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص نور انہیں گناہ کی غلاظت دکھا دیتا ہے۔ لیکن عام انسان بھی تو جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، رشوت لینا برا ہے، پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے۔ عام انسان جانتا ضرور ہے، لیکن وہ گناہ کی اصل حقیقت اور اس کے خوفناک انجام کو اس طرح دیکھ نہیں رہا ہوتا جیسے انبیاء دیکھتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک گلاس رکھا ہے اور آپ کو شدید پیاس لگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اسے پی لیں، لیکن آپ کو اچانک یقین دہانی ہو جائے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس پانی میں کسی نے انتہائی خطرناک زہر ملا دیا ہے۔ صحیح۔ اب کیا آپ وہ پانی پئیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی باشعور انسان جان بوجھ کر زہر نہیں پیے گا، چاہے کتنی ہی پیاس کیوں نہ ہو۔ بس یہی وہ مقام ہے۔ غور کریں، آپ کے پاس اختیار تو اب بھی ہے کہ آپ زہر پی لیں، کسی نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے۔ ہاں، ارادہ تو موجود ہے، فزیکلی تو میں پی سکتی ہوں۔ لیکن آپ کی عقل، آپ کا فہم اور اس خطرے کا کامل علم آپ کے ارادے کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ انبیاء کرام گناہ کی حقیقت کو، اس کی تباہ کاری اور خالق کی ناراضگی کو اتنی صفائی اور یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، جیسے ہم ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں اور خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل، اس لیے ان کا ارادہ، ان کا اختیار خود بخود اس آگ سے دور رہتا ہے۔ اللہ کی خاص حفاظت انہیں گناہوں سے اس قدر محفوظ رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تصور بھی کرے یا کسی نبی کی طرف گناہ منسوب کرے، استغفر اللہ، تو یہ ایک بہت بڑی شرعی گمراہی اور جسارت ہے۔ واقعی، یہ زہر والی مثال تو ذہن کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ یعنی بات کسی جبر کی نہیں ہے، بات اس درجے کے علم
اور شعور کی ہے جو کسی بھی برائی کی رغبت کو ہی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جی، ان کا باطن اتنا روشن ہوتا ہے کہ اندھیرے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور عام انسانوں کی جو نفس کی کمزوریاں ہیں، جن کی وجہ سے وہ بار بار دنیاوی لذتوں یا گناہوں کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ کمزوریاں اس کامل فہم کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتی۔ بالکل، عام انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ زہر کو شربت سمجھ لیتا ہے، لیکن انبیاء حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر ہمارے ذرائع میں ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، محفوظ۔ جی، عقیدہ 17 میں اولیاء اور ائمہ کے حوالے سے ہاں، بڑے اولیاء اللہ کو محفوظ کہا گیا ہے۔ تو ان دونوں اصطلاحات یعنی معصوم اور محفوظ میں بنیادی فرق کیا ہوا پھر؟ فرق بہت باریک ہے لیکن بہت واضح ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال یعنی ناممکن ہے، جبکہ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بھی گناہ نہیں کرتے؟ ایک ولی کا نفس بہت پاکیزہ ہوتا ہے، وہ عام انسانوں سے بہت بلند مقام پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، اس لیے شرعی طور پر اس سے لغزش یا غلطی ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اچھا، امکان موجود ہوتا ہے۔ جی، فرق صرف یہ ہے کہ اگر کسی ولی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی خاص رحمت اسے فوراً سنبھال لیتی ہے۔ یعنی وہ اس غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے۔ بالکل، وہ اس پر قائم نہیں رہتا، اسے فوراً توبہ اور رجوع کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن نبی کے حق میں وہ لغزش یا بھول کا امکان بھی سرے سے موجود نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نبی کی ہستی اندر اور باہر ہر لحاظ سے ایک مکمل اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ جی، ایک ایسا قلعہ جس میں کسی نقص کا گزر نہیں۔ اب ہم اس قلعے کے سب سے اہم کام کی طرف آتے ہیں، جس کا ذکر ہمارے ذرائع کے عقیدہ 18 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان ہستیوں کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تبلیغ رسالت، جی، ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام احکام پوری ایمانداری سے پہنچائے اور کسی خوف، دباؤ یا مصلحت کی وجہ سے ایک بات بھی نہیں چھپائی۔ میں اس بات کو آج کے سماجی تناظر میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک بہت اہم اینگل ہے گفتگو کا۔ ہاں، فرض کریں ایک شخص کسی ایسی محفل میں کھڑا ہے جہاں سب لوگ کسی ایک بات پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کرے گا تو اسے کیا ملے گا؟ بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کل کے دور میں تو اسے کینسل کلچر کا شکار ہونا پڑے گا۔ بالکل، تو عام انسان کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے یا بات کو گول مول کر دیتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جی، وہ مصلحت پسندی اختیار کرتا ہے۔ اب ان ہستیوں کے بارے میں سوچیں جنہیں یہ علم ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے یہ نیا پیغام سنایا تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، ان کے گھر والے دشمن بن جائیں گے، پورا معاشرہ ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ پھر بھی انہوں نے اس شدید دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا ان میں وقتی مصلحت کے تحت سچ کو چھپانے کی کوئی بھی نفسیاتی گنجائش نہیں ہوتی تھی؟ یہیں پر ان کی رسالت کی سب سے کڑی اور سب سے شاندار آزمائش سامنے آتی ہے۔ آپ نے جس معاشرتی دباؤ کا ذکر کیا، وہ ایک عام انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اکیلا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ لیکن انبیاء کرام کی تربیت اور ان کا تعلق باللہ اس سطح کا ہوتا ہے جہاں دنیاوی خوف یا معاشرتی بائیکاٹ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ان کا مشن لوگوں سے واہ سمیٹنا تو ہوتا نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی شہرت بنانی ہوتی ہے یا کوئی سیاسی گروہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ جی، ان کا واحد مقصد خالق کی امانت کو جوں کا توں مخلوق تک منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی دنیاوی مصلحت، جان کے خوف یا لوگوں کے بھڑک جانے کے ڈر سے اللہ کے پیغام کا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی چھپا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ اس امانت میں خیانت ہوتی، اور ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہ گناہ اور خیانت سے پاک ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی نبی نے ڈر کر یا وقتی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حق کا کوئی حصہ چھپا لیا ہے، استغفر اللہ، تو یہ سوچ تو رسالت کے پورے مقصد اور اس کی عمارت کو ہی ڈھا دیتی ہے۔ یعنی بات سیدھی سی ہے، اگر پیغام کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نرم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ خالص الہی پیغام رہتا ہی نہیں۔ وہ تو پھر انسانی تدوین ہو گئی نا، ایک ایڈیٹڈ ورژن بن گیا۔ جی بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ اس حق کو پہنچانے کی خاطر انہوں نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، آگ کے الاؤں میں ڈالے گئے، اپنوں کی گالیاں سنی، اپنے آبائی شہروں سے ہجرتیں کیں، لیکن مجال ہے جو اس پیغام کی شدت یا اس کی حقیقت میں رتی برابر بھی سمجھوتا کیا ہو۔ واقعی یہ بے لاگ اور بے خوف تبلیغی دراصل ان کی سچائی کی سب سے بڑی مہر ہے۔
انہیں دنیا کے غصے کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف اور صرف خالق کی رضا کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہ بے خوفی ان کی سچائی کی ایک ایسی دلیل ہے جسے کوئی بھی ذی شعور انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ اب اس گفتگو کو ذرا مزید گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ جی، کون سا پہلو باقی ہے؟ پیغام پہنچانے کے لیے ڈر سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے بصیرت اور علم۔ ہمارے ذرائع کے عقیدہ 21 میں علم غیب کا تفصیلی ذکر ہے۔ جی ہاں، علم غیب کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے تاکہ وہ انسانوں کو ایسی پوشیدہ باتوں کی خبر دے سکیں جو ہماری عقل، ہمارے حواس اور فہم سے ماوراں ہیں۔ بالکل اندیکھی حقیقتوں کا علم۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حساس علمی لکیر ہے۔ علم غیب تو بنیادی طور پر اللہ کی صفت ہے، بے شک۔ تو انبیاء کا یہ علم اللہ کے علم سے کس طرح مختلف ہے؟ اس کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت نازک اور عقیدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم آج کے دور کی ٹیکنالوجی کی ایک تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی تمثیل کیسی؟ کیا آپ نے کبھی کسی بڑے آئی ٹی نیٹ ورک یا مرکزی سرور کے بارے میں سوچا ہے جسے مین سرور کہتے ہیں؟ جی، وہ سرور جہاں سارا ڈیٹا اور ساری معلومات موجود ہوتی ہیں اور وہیں سے پورے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ وہ مرکزی سرور تمام معلومات کا منبع ہے۔ وہ معلومات اس سرور کے اندر ذاتی طور پر یعنی خود بخود موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ دوسری طرف ایک عام یوزر ہے جو اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا ہے۔ اس یوزر کے پاس اپنا کوئی ذاتی ڈیٹا نہیں، لیکن سسٹم کا ایڈمنسٹریٹر اس یوزر کو کچھ مخصوص اور انتہائی اہم معلومات تک رسائی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، تاکہ وہ یوزر اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ جی، اب اگرچہ یہ مثال بہت محدود ہے کیونکہ خالق کی ذات مثالوں سے ماورا ہے، لیکن صرف فرق سمجھنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب تھوڑا کھول کر بیان کریں۔ ذاتی کا مطلب ہے کہ اس کا علم اس کی اپنی ذات کا حصہ ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اس علم کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ وہ ہر شے، ہر ذرے اور ہر خیال کا بلا واسطہ علم رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف انبیاء کرام کا علم عطائی ہے، یعنی انہیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ تو فرق ماخذ کا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص خالق کے ذاتی علم اور مخلوق کے عطائی علم کو کسی بھی مقام پر برابر سمجھنے کی غلطی کرے، استغفر اللہ، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ حد فاصل ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یعنی بات صرف علم کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، بات یہ ہے کہ اس علم کا سورس کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ کتنے ہی بلند ترین روحانی مقام پر کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ذاتی طور پر بغیر اللہ کے بتائے خود سے کچھ غیب جانتا ہے، استغفر اللہ، یہ سراسر باطل ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ان کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں بتاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ انہیں عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ علم عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل، لیکن ہمیں یہاں ایک قدم اور آگے جا کر یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء کو یہ علم غیب دیا کیوں جاتا ہے؟ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس علم کی ضرورت کیا ہے۔ وہ انسانوں کو اچھے اخلاق، سچ بولنے اور ایمانداری کی تعلیم تو اس کے بغیر بھی دے سکتے تھے۔ اخلاق کی تعلیم بالکل دی جا سکتی ہے، لیکن نبوت کا مقصد صرف دنیاوی اخلاق سکھانا نہیں ہے۔ ایک نبی کو انسانوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی آخرت کی زندگی۔ جی، انہیں حشر کے میدان، میزان، جنت کی نعمتوں، دوزخ کے عذاب، فرشتوں کی موجودگی اور قیامت کی نشانیوں جیسی اندیکھی حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اب بتائیے، اگر ایک رہنما کو خود ان منزلوں کا علم نہ دیا جائے، تو پھر اگر اس کی نگاہ ان پردوں کے پیچھے موجود حقیقت کو نہ دیکھ سکے، تو وہ پوری یقین دہانی کے ساتھ انسانوں کو خبردار کیسے کرے گا؟ ہاں، وہ پھر بس سنی سنائی بات لگے بھی۔ منصب نبوت کا تقاضا ہے کہ جس بات کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ خود اس کے چشمدید گواہ ہوں۔ جب وہ جنت یا دوزخ کا ذکر کریں تو وہ محض ایک قیاس یا اندازہ نہ ہوں، بلکہ وہ علم الہی کے ذریعے اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ اسی لیے انہیں یہ علم عطا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بات میں وہ کامل یقین ہو،
जो सुनने वाले के दिल में सीधा उतर जाए। یہ تو واقعی ایک مکمل فریم ورک بن گیا۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو خالق نے ایک ایسی ہستی تیار کی جس کا ظاہر اس قدر پرکشش ہے کہ لوگ قریب آئیں، جی، جس کا باطن اتنا پاک اور ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ گناہ کا کوئی شائبہ تک اس پر اثر نہ کر سکے، بالکل۔ اور جس کے اندر اس قدر بے خوفی ہے کہ وہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود سچ بولے، اور پھر اسے ایسا علم عطا کیا تاکہ وہ اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو غیب کی ٹھوس خبر دے سکے۔ یہ سب پہلو مل کر ایک نبی کی ہستی کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ سب تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں، اس الجھی بھی دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ان عقائد کو اتنی باریکی سے سمجھنے کا ہم عام انسانوں کو عملی طور پر کیا فائدہ ہے؟ یہ اس پوری نشست کا سب سے اہم اطلاقی یعنی پریکٹیکل پہلو ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں تو ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ سوشل میڈیا کھولیں، خبریں دیکھیں، ہر روز نئے نظریات سامنے آتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کچھ اس طرح آپس میں گڈ مڈ ہو چکے ہیں کہ عام انسان کے لیے تمیز کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر انسان اپنے نظریے کو حتمی سچ کہتا ہے۔ ایسے میں نبوت کے ان کڑے معیارات کا مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، آج جب ہم معلومات کے اس طوفان میں گھرے ہیں تو انسان فطرتاً ایک ایسا لنگر تلاش کرتا ہے جو اسے ڈوبنے سے بچا سکے۔ یہ عقائد ہمیں وہ مضبوط لنگر فراہم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کے فلسفے، سائنس کی تھیوریز اور انسانی نظریات وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، اور بدلتے بھی ہیں، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اور اس کا ارادہ کمزور ہے۔ یہ تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں کہ کل کی سائنسی حقیقت آج غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن کائنات کی واحد، حتمی اور ناقابل تردید سچائی صرف وہ ہے جو اس قدر کامل، بے عیب اور الہی حفاظت میں موجود ہستیوں یعنی انبیاء کرام سے ہم تک پہنچی ہے۔ یعنی وہ سورس جس میں نقص کا امکان ہی نہیں ہے؟ بالکل۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جس ہستی نے یہ پیغام دیا ہے وہ نہ جھوٹ بول سکتی ہے، نہ کسی سے ڈر سکتی ہے، نہ اسے کوئی دنیاوی لالچ ہے، اور اس کا علم براہ راست خالق کائنات کی طرف سے ہے، تو پھر اس پیغام پر جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ہر قسم کے شک سے پاک ہوتا ہے۔ جی، یہ عقائد محض کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل میں اس ہستی سے محبت، عقیدت اور مکمل سپردگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں جو ہمارے اپنے ایمان کی جان ہے۔ کیا ہی زبردست اور گہری بات کی ہے آپ نے۔ یہ یقین ہی تو ہے جو انسان کو زندگی کے طوفانوں میں کھڑا رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی علمی نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال، ایک ایسی فکری جہد چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر وہ اپنے طور پر غور کریں۔ جی ضرور۔ ذرا تصور کریں، اگر پیغام لانے والوں یعنی انبیاء کرام کو جسمانی، روحانی اور فکری لحاظ سے اس قدر کامل، اس قدر بے عیب اور اتنا محفوظ بنایا گیا ہے کہ ان کے ارادوں میں کسی خامی کا گزر تک نہیں ہو سکتا۔ بے شک، تو پھر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو پیغام وہ ہستیاں لے کر آئی ہیں اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو، ہماری مردہ روحوں کو بدل دینے کی کتنی بڑی طاقت پوشیدہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اس سوچنے کا ایک بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ اگر پیغام لانے والا برتن اس قدر خالص، پاکیزہ اور بے مثال ہے تو اس کے اندر موجود وہ آب حیات جو کہ اللہ کا کلام اور اس کی ہدایت ہے، وہ ہماری صدیوں کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کتنا طاقتور ہوگا۔ بہت طاقتور، لیکن ہم انسان اکثر اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ ہاں، ہم انسان اپنے علم پر جتنا بھی فخر کر لیں، حق تو یہ ہے کہ ہماری محدود عقلیں اس الہی حکمت کی گہرائیوں کا مکمل احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم صرف اس کے کناروں کو ہی چھو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل، حقائق کی گہرائی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔